اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ فرمایا ولا تاکلوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے پر۔ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ باطل کا مطلب کیا ہے؟ باطل حق کی ضد ہے، یعنی حق کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں حق کو الگ الگ معنی میں استعمال کیا گیا، اسی طرح باطل کو بھی الگ الگ معنی میں استعمال کیا گیا۔ یہاں پر باطل سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناجائز طریقے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے کی ممانعت کر دی، آپ اس طریقے سے کسی کا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں ولا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، یہاں کھانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے مال سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ مال کا مطلب کیا ہے؟ مال میں صرف روپیہ پیسہ نہیں آتا، مال میں کسی شخص کی جو پراپرٹی ہے وہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہے، یا سونے چاندی کی شکل میں ہے، یا مکانات کی شکل میں ہے، دکانات کی شکل میں ہے، یا اس کے باغات ہیں، کچھ زمینیں ہیں، یہ سب مال میں شمار کیا جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو باطل کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا وہ باطل طریقہ کہلائے گا۔ فرض کیجئے ایک شخص چوری کر رہا ہے، چوری کر کے کسی کا مال اپنے گھر میں لے آیا، یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا ہے، اس کی ممانعت ہے، نہیں کر سکتے۔ جیب کاٹنا ہے، یا جوا کھیلنا ہے کہ جوا آپ نے کھیلا، کسی کا مال آپ نے بغیر محنت کے اپنے مال میں ملا لیا، اور اس طرح کیا ہوا کہ آپ نے لوگوں کا مال ناحق کھایا۔ ایک اور قسم بھی میں آپ کو ناحق کی یہ بتاؤں کہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی، یا ہم نے کسی کی جیب نہیں کاٹی، یا ہم نے جوا نہیں کھیلا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے، کیا اس میں کچھ اور لوگوں کا مال ملا ہوا ہے؟ فرض کیجئے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے انتقال ہو جانے کے بعد میں اس کی کچھ اولاد ہے، اس کی جتنی وراثت ہے وہ اس اولاد کو ٹرانسفر ہو گئی۔ اس شخص کے کچھ بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، اب ظاہر ہے وہ بیٹے بیٹیاں سبھی مالک ہیں اس کی پراپرٹی میں، مما قل منہ او کثر، وہ قلیل ہو یا کثیر، اس کو بہرحال بانٹا جانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، یا میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس جو مال ہے، قلیل ہے یا کثیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مال میں کچھ اور لوگ بھی حصے دار ہیں؟ اگر تو اور لوگ بھی حصے دار ہیں تو اب میں ناحق لوگوں کا مال دبائے ہوئے ہوں، اور اب اگر میں اس مال کو سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس مال کو استعمال کر رہا ہوں، اس مال سے میں کمائی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کیے ہوئے ہوں۔ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں جس وقت طالب علم تھا تو اس زمانے میں اپنے استاذ کے لیے میں نے ایک بوتل شہد لے جا کر کے ان کو دیا۔ وہ شہد میرے اپنے باغ کا تھا، اور اس زمانے میں ایک بوتل شہد تقریباً 10 روپے میں آیا کرتا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے وہ فری پڑ گیا، اس لیے کہ میرے اپنے باغ کا تھا۔ جب میں نے وہ لے جا کر کے اپنے استاذ کو دیا تو انہوں نے میرے سے یہ دریافت کیا کہ یہ شہد تم کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے باغ کا شہد ہے۔
تو حضرت کا سوال یہ تھا ان سے کہ کیا تمہارے باپ نے اس باغ میں سے تمہاری پھوپھیوں کو حصہ دے دیا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جواب میں وہ شاگرد یہ کہہ دیتے کہ نہیں حضرت میرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا، تو وہ شہد کو لوٹا دیتے۔ یہ ہے تقوی، اس کی ضرورت تھی اصل میں۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس یا سبھی لوگوں کے پاس زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی مسجد کے لیے امداد کے لیے جاتے ہیں، یا کسی اور فنڈ میں آپ سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں، اگر یہ آپس میں طے کر لیتے اور جب یہ کسی کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے تو اس کی رسید کاٹنے سے پہلے یا اس سے پیسہ حاصل کرنے سے پہلے اس سے یہ معلوم کرتے کہ جس پیسے کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ پیسہ خالص آپ کا ہی ہے یا اس میں کسی اور کا، آپ کی بہن بھائی کا یا کسی اور رشتہ دار کا مال اس میں ملا ہوا ہے۔ تو ایک حکم کی تبلیغ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں ایمانداری سے، جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں رسید کاٹنے کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، آپ کو کبھی کوئی ایک شخص ایسا ملا جس نے آپ سے یہ کہا ہو کہ ہم تمہارا پیسہ تب لیں گے جبکہ تمہارا پیسہ خالص تمہارا ہو، ناجائز نہ ہو، اس میں لوگوں کا ناجائز مال ملا ہوا نہ ہو؟ اگر اس بات کو طے کر لیا جاتا کہ ہم جب تک کسی سے کسی کی رسید نہیں کاٹیں گے تب تک ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے، جب تک کہ ہم یہ اس کو ایک مرتبہ بتا نہ دیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے مال میں تمہاری بہنوں کا یا تمہاری ماں کا یا کسی اور کا حق تمہارے مال میں ملا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ جائے تو کیا اس فوت ہونے والے شخص کی ملکیت میں وارث اس کی بیوی نہیں ہوتی؟ کتنے گھروں میں لوگ اپنی ماؤں کو حصہ دیتے ہیں؟ بہت کم۔ تو صرف ایک بات طے کر لینے سے کہ جو بھی کوئی شخص جائے گا زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے وہ پہلے یہ معلوم کرے گا کہ اس مال میں کسی کا مال ملا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کو سب لوگ طے کر لیتے تو پورے ایک ایسے حکم کی تبلیغ ہو جاتی کہ پورے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب تک یہ میسج پہنچ جاتا کہ واقعی ہمیں لوگوں کا حق دے دینا چاہیے۔ اچھا، اب کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تو صاحب میرا مال اپنا ہے، جو حصے دار تھے میں نے وراثت کو صحیح کر کے تقسیم کر دیا ہے، میں خالص اپنے مال سے آپ کو زکوٰۃ نکال کر کے دے رہا ہوں یا آپ کو خالص اپنے مال سے امداد دے رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ اس کی رسید کاٹ دیجئے اور اس سے پیسے آپ وصول کر لیجئے۔ کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے ابھی تک تو بٹوارا نہیں کیا ہے لیکن میرا ارادہ ہے میں بہت جلدی بٹوارا کر دوں گا، آپ اس سے بھی پیسے لے لیجئے۔ آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اب اس نے بانٹ دیا یا نہیں بانٹ دیا، بٹوارا کیا کہ نہیں کیا، وراثت تقسیم ہوئی نہیں ہوئی، اس کا کہہ دینا آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی شخص اڑ جائے کہ نہیں صاحب میں تو نہیں دوں گا، یا آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ شخص تو وہ ہے کہ جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دے رہا، آپ اس کے پاس رسید کاٹنے کے لیے جا ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے کم سوسائٹی میں ایک میسج یہ جائے گا کہ پاک مال ہی ہم، جو ہمارا اپنا مال ہے اسی سے ہم زکوٰۃ نکال کر کے دیں گے، تبھی ہماری زکوٰۃ یہ لوگ لیں گے، ورنہ لیں گے ہی نہیں، امداد کے طور پہ بھی نہیں لیں گے۔ تو ایک میسج پاس ہوگا اور ایک تبلیغ ہوگی اللہ کے حکم کی، اور آپ اس کو اس درجے پر لے جا سکتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہیں یا امداد اکٹھا کرنے والے ہیں ان کی رسائی گھر گھر تک ہے، تو ہر گھر میں یہ میسج پہنچ جائے گا اگر آپ لوگ ذرا سا چاہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس طرح کی روش اختیار کریں گے تو پھر لوگ ہمیں زکوٰۃ نہیں دیں گے یا لوگ امداد نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے اپنے گھر رکھیں، امداد نہیں اگر کریں گے اپنے گھر رکھیں، زکوٰۃ دے کر آپ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ جو زکوٰۃ دے رہا ہے اپنے پیسے کی وہ تو اصل میں اپنا پیسہ پاک کر رہا ہے، اس کو تو شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ جو گھر پر آ کر زکوٰۃ لے کر کے جا رہے ہیں، ورنہ تو زکوٰۃ نکالنے والے کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ پہلے زکوٰۃ نکالے اور پھر اس زکوٰۃ کو مستحقین تک خود پہنچائے، دیکھے کہ کون لوگ ہیں مستحق۔ آپ تو احسان کر رہے ہیں اس پر کہ اس کی زکوٰۃ یا اس کی امداد لینے کے لیے آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، تو اگر اس طرح کے حالات ہوں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، مت دے۔ آپ کا کام کون سا رک جانے والا ہے جب توکل علی اللہ ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو کوئی زکوٰۃ دینا چاہے دے، نہیں دینا چاہے نہیں دے۔ آپ کا مقصد تو اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ لوگوں کے مال ناحق تم نہ کھاؤ،
اس کو یہی آیت سنا دیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حکام رسی کا ذریعہ بناؤ اس کو، کس کو؟ اس مال کو. وتدلو، دیکھیں ادلا کا مطلب ہے کنویں میں ڈول ڈالنا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں کنویں ہوا کرتے تھے پانی کے، اور بہت گہرائی میں جا کر کے کہیں پانی ہوا کرتا تھا. اگر کوئی شخص اس میں جھانک کر دیکھے تو کافی گہرائی میں پانی دکھتا تھا. اس پانی تک پہنچنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس پانی تک پہنچنے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ ڈول لے لیا کرتے تھے لوہے کے، اور اس میں رسی باندھ لیا کرتے تھے، اور رسی کے ذریعے سے ڈول کو ڈال دیا کرتے تھے. ڈول پانی تک پہنچ جاتا تھا. اس طرح اس شخص کی رسائی پانی تک ہو جاتی تھی. یہ اس ڈول کو کھینچ لیتا تھا اور پانی باہر آ جاتا تھا. یعنی جو چیز پہنچ سے باہر ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اب ایک شخص ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے مال ہڑپنا چاہتا ہے، حاکموں تک پہنچ گیا کیس کو لے کر کے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حاکم تک میری رسائی ہے نہیں، اور جس چیز پر میں دعویٰ کر رہا ہوں اس چیز پر میرا حق نہیں، تو میں اس کو کیسے حاصل کروں؟ تو اب وہ اپنے پیسے کو ڈول کی طرح استعمال کر رہا ہے، رشوت کی پیشکش کر رہا ہے اس حاکم کے لیے، کہ تاکہ وہ حاکم رشوت لے لے اور جو مال میرا نہیں ہے وہ میرے پاس آ جائے. اور ایک شخص جو کمزور ہے، سیدھا ہے، شریف ہے، جس کا وہ مال ہے، وہ چونکہ اتنا پیسہ نہیں رکھتا کہ وہ رشوت دے سکے، تو اس لیے وہ کیس کو ہار جائے. فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم ذریعہ بناؤ حکام رسی کا اس کو، یعنی جو پیسہ ہے اس کا ڈول بنا کر کے نہ ڈال دو حاکموں کی طرف کہ تم یہ سمجھو کہ اس طرح سے تم لوگوں کا مال حاصل کر لو گے. اس کی یعنی آپ سمجھ لیجئے، دیکھیے کسی بھی انسان کے جو حقوق ہیں ان کا محافظ ہوتا ہے قانون، اور قانون کے محافظ ہوتے ہیں حکام، یعنی حاکم ہی ہیں جو قانون کو نافذ کرتے ہیں. اب اگر حاکم ہی رشوت لینے لگ جائے تو پھر وہ قانون لوگوں کے حقوق کی کیا حفاظت کرے گا؟ اس لیے روکا یہ جا رہا ہے کہ تم رشوت لینے دینے کا کام نہ کرو. اچھا، حاکم رشوت لیتا کب ہے؟ حاکم کسی کے یہاں رشوت دینے کے لیے نہیں آتا کہیں بھی، کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیجئے، بلکہ سوسائٹی کے لوگ ہی رشوت دینے کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے سوسائٹی کو روکا گیا، معاشرے کو روکا گیا کہ معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حاکموں تک اپنے پیسے کو ذریعہ نہ بنائے کہ ہماری پہنچ حاکموں تک ہو جائے اور یہ جو لوگوں کا مال ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اس لیے معاشرے کی تربیت کی جا رہی ہے، معاشرے کو روکا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ تم حاکموں تک رشوت پہنچا کر کے لوگوں کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس کی قطعاً منائی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کس لیے؟ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا سکو، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے. یعنی تم اس لیے حاکموں کی طرف رجوع کر رہے ہو، حاکموں کی طرف تم اس لیے لے کر کے جا رہے ہو رشوت کو کہ تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے، در حقیقت وہ مال تمہارا نہیں تھا جس کو رشوت دے کر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ مال دوسرے کا تھا. تم نے اس کو کیس کو پھنسا دیا اور تم اب حاکم کے پاس جا رہے ہو. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی معاشرے میں حاکم رشوت لینے والا ہو جائے تو پھر جن لوگوں کے جائز حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملا کرتے بغیر رشوت کے. اس لیے معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حاکموں تک رشوت نہ پہنچائیں، یعنی اس ٹینڈنسی کو بدلیں اپنی کہ وہ لوگ جو لوگوں کا مال حاصل کرنے کے لیے حاکموں تک جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ رشوت دے کر کے ہم اپنا کام کرا لیں، اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، گناہ سے، یعنی تم گناہ سے لوگوں کا مال، لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ تم حاصل کر سکو، اس لیے تم اس مال کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ، حکام کی طرف رجوع نہ کرو تم اس نیت سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. فرمایا تم جانتے بھی ہو اس بات کو. کیا جانتے ہو؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. تم جانتے بھی ہو اس کو گناہ ہونا، بالاسم فرمایا نا، فرمایا تم جانتے ہو اس کو کہ یہ شے جو ہے یہ گناہ ہے، یہ طرز عمل. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی بھی مذہب میں لوگوں کا مال ناحق کھانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے اسلام نے یہ منع فرمایا کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے تم ہتھیانے کی کوشش نہ کرو اگرچہ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے.
دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی تم اس بات کو جانتے ہو کہ جس چیز پر تم دعویٰ کر رہے ہو وہ دعویٰ غلط ہے، تم اس کے اصل مالک نہیں تھے۔ میں آپ کو اس میں ایک حدیث بھی بتاؤں، رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں اور تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص چرب زبان ہو اور وہ اپنی بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکے اور مجھ سے ایسا فیصلہ کرائے جو کہ اس کا حق نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ حاکم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے نا۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص ایسی چیز لیے جا رہا ہے کہ جو اس کا حق نہیں ہے تو وہ آگ کا ٹکڑا یا فرمایا جہنم کا ٹکڑا لیے جا رہا ہے، چاہے اسے اختیار کرے اور چاہے چھوڑ دے۔ یا اس کا یہ مطلب ہوا کہ حاکم نے اگر فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا کہ ایک شخص مقدمہ لے کر کے آیا حاکم کے پاس یا کہ یہ قاضی کے پاس، قاضی نے اس کا فیصلہ کر دیا اس شخص سے متاثر ہو کر کے یا اس شخص کی دلیل سے متاثر ہو کر جس کا وہ مال نہیں تھا، وہ اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا گیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت چرب زبان ہوتا ہے اور اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے رکھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اگر مان لیجیے ایک شخص سیدھا ہے، اپنی بات کہہ بھی نہیں پا رہا جس کا وہ حقیقت میں مال ہے، اور دوسرا شخص جو اس کا مال غصب کرنا چاہتا ہے، یہ قاضی کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے لے آیا اور اپنے دلیل اس نے رکھی اور اس نے گواہ بھی اپنے حق میں پیش کر دیے، اور بالفرض یہ کہیے کہ قاضی سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا اس شخص کے فیور میں جبکہ مال اس کا وہ نہیں تھا، تو حاکم یا قاضی پر اس میں کوئی ملامت نہیں، اس لیے کہ وہاں پر دیکھیں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ حاکم نے یا قاضی نے جو فیصلہ دیا وہ دیا ہے ظاہری بنیاد پر، جو کچھ اس نے محسوس کیا، جو اس نے سنا، جو اس سے نتیجہ نکالا، اس میں تو حاکم کا پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت اسی شخص پر ہے جس نے حقائق کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا، جیسا کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں وصیت کے قانون میں کہ وصیت نافذ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، گناہ ہے تو ان پر ہے جو وصیت کو بدلیں گے، یعنی وہ جو گواہ ہیں جن کے سامنے وصیت کی گئی ہے اگر وہ بدلتے ہیں تو پھر گناہ انہی پر ہوگا نا جنہوں نے وصیت کو بدلا ہے۔ اسی طرح اگر غلط حقائق پیش کیے گئے ہیں قاضی کے سامنے یا غلط حقائق پیش کیے گئے ہیں حاکم کے سامنے تو حاکم پر اس میں کوئی ملامت نہیں، لیکن اگر حاکم رشوت لے کر کے جان بوجھ کر کے فیصلہ کر رہا ہو کسی ایسے شخص کے حق میں کہ وہ جس کا حق نہیں تھا اس کو وہ حق دلا رہا ہے تو پھر حاکم پر بھی ملامت ہے، پھر حاکم بھی زد میں آئے گا، اللہ اس حاکم سے بھی معلوم کرے گا کہ تم نے رشوت لے کر کے کیوں فیصلہ کیا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک تو چرب زبانی کر کے اور اپنے دعوے میں پختگی لا کر ایسا نہ کرو کہ دوسرے کے مال کو تم ہتھیانے کی کوشش کرو۔ قرآن نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ اب حاکموں تک رسائی کا ذریعہ اب اس مال کو نہ بناؤ کہ جس کے ذریعے سے تم لوگوں کا مال ہڑپنا چاہتے ہو۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اب آ جائیے ہمارے اسی مشن کی طرف، فضائل اہل بیت، کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اپنے درس میں یہ کوشش کریں گے اگر ٹائم تھوڑا سا بچ جائے کہ اہل بیت کے فضائل، صحابہ کرام کے فضائل، خلفائے راشدین کے فضائل یہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک سوال کے جواب میں ایک بات کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، اس کے جواب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے بارے میں 3 باتیں کہتے ہوئے سنا، اور وہ ایسی فضیلتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی میرے لیے ہو تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہوگی۔ اس کے بعد وہ 3 باتیں انہوں نے فرمایا کہ ایک غزوے پر جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر نگہبان بنا کر چھوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، حضور آپ مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں پر محافظ بنا کر، نگہبان بنا کر؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو
یا تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو کہ جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضور نے یہ فرمانا چاہا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے قوم پر نگہبان بنا کر چھوڑ گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو، وہی نسبت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ یہ بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ دوسری بات حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ خیبر والے دن حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فرمایا کہ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے نہ پا کر حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھی ہوئی تھیں، یعنی آشوب چشم سے آپ گھرے ہوئے تھے۔ حضور نے بلا کر اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھمایا۔ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہیں۔ تیسری فضیلت انہوں نے یہ بیان کی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ نجران میں چونکہ عیسائی تھے، ان کا مذہب عیسائی تھا نجران والوں کا۔ اس وفد میں کچھ سردار بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دلائل پیش کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات چلتی رہی، نتیجہ آخر میں یہ نکلا کہ وہ جو عیسائی وفد آیا تھا وہ بات کو نہیں مانا اس نے، تو آیت نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حضور نے فرمایا اسی آیت کو پڑھ کر کے ان نجران کے لوگوں سے کہ اب تم اگر بات کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، ہم بلائیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، اور پھر اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ لعنت ہو جھوٹوں پر اللہ کی۔ اس کے متعلق سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، یعنی اپنے گھر والوں کو جو بلایا ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تین فضیلتیں ایسی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اگر ان میں سے ایک بھی کوئی میرے لیے ہوتی تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ آخر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ نجران کے عیسائیوں نے اس مباہلے کو منظور نہیں کیا، اور ان کے جو سردار تھے وہ ایک طرف گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے اگر مباہلہ کیا گیا تو پھر قوم ہلاکت میں جائے گی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔